السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل کا اتوار اچھا گزرا ہوگا۔ ملتان میں بڑی زبردست بارش ہوئی اچانک، یعنی میں نے تو ویدر پریڈکشن نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے ویدر پریڈکشن میں ہو۔ تو اس کے بعد بس بہت پانی ہر جگہ اکٹھا ہو گیا۔ خیر، اللہ کا بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک اور زندگی کا دن دیا، جو کہ زندگی بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ زندگی جو ہے، موت بہت یقینی ہے اور زندگی بہت بے یقینی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آج آپ بیٹھے ہیں تو آپ کل کہاں ہوں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات سچ کہہ رہی ہوں، بہت ان دنوں میں بہت ان ایکسپیکٹڈ ارلی 100% ہیلدی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا اور وہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ سفر آسان کرے، جب ہمیں بلاوا آئے تو ہمارے لیے بھی سفر آسان کرے۔ میں اپنے لیے تو دعا ضرور مانگتی ہوں، آپ کے لیے بھی مانگتی ہوں۔ تو میں نے صبح جب پڑھا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، ریگستانوں کی ریت گن سکتا ہوں، اور ایک چیز اور تھی جو میرے دماغ سے نکل گئی، وہ بھی گن سکتا ہوں، لیکن میں وہ رحمتیں نہیں گن سکتا جو کہ ایک امتی جب نبی کریم سے آپ پہ درود بھیجتا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں، اس سے بھی آگے جو کوئی گنتی ہے، ان پہ اتنا ہی سلام اور درود اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی پہ، ہمارے نبی پہ ہم دل سے صبح کو بھیجتے ہیں، اور آپ سب کی طرف سے بھی بھیج رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہم سب کے اعمال نامے میں وہ درود لکھا جائے۔ اور یہ درود، آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں کہ صرف ہمارے لیے ثواب کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو لوگ جو ہمارے بڑے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی تحفہ ہے۔ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، زندگی ہم میں سے کسی کی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کھٹا ہوتا رہتا ہے، اور میں کہتی ہوں ہونا بھی چاہیے، تاکہ بندہ جو ہے وہ اگر نہ ہو تو وہ خود خدا کو بھول جائے۔ لیکن کسی کے ساتھ کسی سٹیپ پہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ چائلڈ ہوڈ میں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اڈلٹ ہوڈ میں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ شادی سے پہلے ہو جاتا ہے، کسی کے بعد شادی کے بعد ہو جاتا ہے، کسی کے پاس جاب میں ہو جاتا ہے، کسی کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ہو جاتا ہے۔ کسی نہ کسی کے پاس کسی موقع پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ضرور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا قرآن میں بار بار کہا کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے تمہاری آزمائش بھی لینی ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے، جیسے ہمارے ایگزامس ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے نا، ہماری نالج کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جو نالج قرآن نے دی کہ ہم مصیبت میں کس طرح کرتے ہیں۔ اب صبر اور نماز تو بہت مشکل کاموں میں سے ہے، اس سے بھی کام لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو گیا، آپ وکٹم نہیں بنتے، آپ اس کا حصہ نہیں بنتے۔ جو بھی ٹریجڈی آپ کے ساتھ لائف میں ہوتی ہے، جب تک آپ اس کے اوپر اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کر لیں، آپ رونا نہ شروع کر دیں ہر وقت۔ کچھ لوگوں کی سیپریشن ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے ماں باپ جلدی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ایک دم وہ بہت لکھ پتی کروڑ پتی ہوتے ہیں، ایک دم ڈاؤن فال ہو جاتا ہے، بزنس خراب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہی پڑھیں جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے صبر کیا، اور آپ 2 رکعت نفل پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جب تو نے نعمتیں دی تھی تب بھی میں نے شکر کیا تھا، جب کوئی برا ٹائم آیا تب بھی میں نے شکر ہی کرنا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم عمر گزارتے ہیں ہمیں گرو کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں بلیم کرنا چاہیے کہ دیکھو میرا بچپن اچھا نہیں گزرا تھا، میرے ماں باپ نے توجہ نہیں دی تھی، اور میرے نوکر صحیح نہیں ہیں۔ سب کے ساتھ سب کے نوکر ہی ایسے ہی ہوتے ہیں، سب کے ڈرائیور تنگ کرتے ہیں، سب کے میرا خیال ہیلپر تنگ کرتے ہیں۔
میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچی ہوں. اور کوئی آپ کو ایون آپ کے سب آرڈینیٹس آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے، تو اس بات کو اگر آپ سر پہ سوار کر لیں اور آپ ہر وقت گلے شکوے کریں تو یقین کریں اتنی نگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے. تو بات یہ کر رہے تھے کہ اگر آپ یہ سب کچھ کریں تو بجائے آپ تب وکٹم کا حصہ بنتے ہیں جب آپ اس چیز کو مینیج نہیں کر سکتے. تو نماز اور صبر جو ہے، صبر کیا ہے؟ صبر یہی ہے نا کہ آپ اس کو چپ کر جائیں، آپ شور نہ مچائیں اور آپ چیز کو خاموشی سے مینیج کر لیں. یہاں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، آپ اتنا اپنے اوپر ظلم پہ تو چلیں صبر کر لیں. جب اگر آپ نہیں کچھ کر سکتے، جب دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہو تو پھر تو صبر کرنے کی میں فیور میں نہیں ہوں. دوسرے کے ظلم پہ ضرور آواز اٹھائیں. اب دوسرا حد سے گزر جائے اس کو ڈیسنٹلی پہلے آرام سے بتا دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں. تو بس آپ کہنے کا مطلب آج یہی ہے کہ جس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، کسی کے میاں خراب ہے، کسی کو ساس بہت بری ملی ہوئی ہے، اگر کسی کے لائف میں بچے نہیں ہیں، کسی کے لائف میں بچے اس کے اکارڈنگلی نہیں چل رہے، کسی کی لائف میں جس کو جو گلے ہیں وہ ان گلوں کو چپٹ کے رونے سے، ان کو گلے لگا کے دن ان کو گلا کرنے سے، کوئی جاب کے مسئلے ہیں، جو مسئلے ہیں، اس کے بجائے ان مسئلوں پہلے تو اللہ سے رجوع کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، تو اللہ میں میرے گناہوں کی سزا نہ ہو. دوسری بات ہے کہ اللہ میں زمانہ کچھ لوگوں کے رویے ایسے ہو رہے ہیں تو میرے میں برداشت زیادہ بڑھا دے. چیزوں کو سالو کریں، اور آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ عقل مندی والا فیصلہ کریں گے، عقل مندی سے بیہیو کریں گے، یا وہ آپ کے اکارڈنگلی آپ کی کیمسٹری کے ساتھ چلیں گے. تو آپ وہ کام کریں جس میں آپ اپنے آپ کو کم از کم اللہ سے کنیکٹڈ رکھیں، اسٹریس فری رکھیں، اور رونے دھونے کی بجائے مسئلوں کے حل ڈھونڈیں. اور جس مسئلے کا حل آپ سمجھتے ہیں آپ کے ہاتھ سے باہر ہے تو وہ آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ کے ہاتھ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور اپنا خیال رکھیں، اور چلتے پھرتے آپ یا اللہ یا رحمانو پڑھتے رہیں، یا رحیمو پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، اپنے آخرت کی تیاری کریں. میں نے آپ کو پھر کہا کہ یہ زندگی بہت بے یقین ہو گئی ہے، اور ایسی ہی ہو گئی ہے جیسی میں سنا کرتی تھی، اور موت جو ہے وہ یقینی ہے. تو زندگی کی نعمتوں کا شکر کریں. اللہ تعالیٰ نے جتنی دی ہیں، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے جتنا کچھ دیا ہم اس قابل نہیں تھے، اور تو نے جو کوئی برا ٹائم بھی دیا تو اللہ تعالیٰ وہ تیری رحمت سے ہی گزرے گا. گلے شکوے سے، دوسروں کو بلیم کرنے سے، دوسروں کی بے عزتی کرنے سے وہ ٹائم گزرے گا نہیں، بلکہ وہ آپ کے لیے اور مصیبت کا باعث ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیں سب سے زیادہ، کیونکہ آپ یونیک ہیں. آپ اپنا خیال رکھیں گے اور کوئی آپ کا خیال نہیں رکھے گا. پھر اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ریوارڈ ملے ہر ایک کی طرف سے. آپ نے جو کچھ اچھا کرنا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ خوش رہیں اور خوش رکھیں، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.